یہ غدار سے بھی بڑھ کے ہے۔ جب بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی، اور وہ آئے گی انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی، ہم 30ویں 35ویں ترمیم کر کے سب کو اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ اس میں تو ترمیم میں تو ایک فرد واحد کو سب کچھ نوازا گیا ہے، نہ صدر پاکستان کو، نہ فیلڈ مارشل صاحب کو۔ تاحیات عہدے کہاں ہوتے ہیں؟ تاحیات مراد کس کو ملتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم تھے، جب ان سے چادر کا سوال ہو سکتا ہے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، تو ان سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو استثناء کیوں حاصل ہے؟ جب ہمارے پیغمبروں کو استثناء حاصل نہیں تھا، وہ اکاؤنٹیبل تھے، تو ان افراد کو کیسے استثناء حاصل ہو سکتا ہے؟ تحفظ آئین پاکستان جو اپنا مارچ شروع کرنے جا رہی ہے اپنی تحریک کے حوالے سے، تحریک انصاف اس کے بالکل بیک پہ کھڑی ہوگی، ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے، ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے۔ اگر سہیل خان آفریدی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کسی کے باب میں جرت نہیں ہے گرفتار کرنا، تو چھوڑیے، کوشش کر کے دکھائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سیاست ڈاٹ پی کے دیکھ رہے ہیں، سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے۔ خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے ناظرین ترجمان محترم شفیع جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویری مچ ویلکم، السلام علیکم۔ تھینک یو جی۔ سر آپ لوگ بڑے تنقید میں، ویسے پریشر دباؤ کچھ محسوس کر رہے ہیں یا نہیں؟ 9 مئی سے لے کے آج تک الحمدللہ خان صاحب نے اتنا ٹرین کر دیا ہے، اور حالات نے اتنا ٹرین کر دیا کہ اب کوئی پریشر ہی نہیں لگ رہا۔ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں جی، کہ مشکل امتحانات تحریک انصاف پہ اتنے آ گئے کہ اب ہر مشکل آسان لگ رہی ہے۔ اب آسان لگ رہی ہے۔ بڑی مشکل تو اب شروع ہوئی ہے، 27ویں آئینی ترمیم سر تقریباً ہو گئی ہے۔ آپ کے ایک سینیٹر صاحب سر فیصل اللہ ابڑو صاحب بک گئے اور انہوں نے ضمیر فروشی کی ہے، دوسری طرف ووٹ ڈال دیا، تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، جس نے بھی آج بالکل ایک ہمارے سینیٹر جو ہیں وہ ان کے حق میں کڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا ووٹ بھی کاسٹ کیا۔ دیکھیں، ہم نے پہلی بھی کہا تھا، ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان جیسے لوگ جو اپنا ووٹ بیچتے ہیں، جو اپنا ضمیر بیچتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو کارکن ہیں، ان پہ اپنی زمین تنگ کر دیں گے۔ یہ ابھی کہیں نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے، یہ اب کسی کو فیس نہیں کر سکتے۔ یہ اپنی سیاسی تابوت میں انہوں نے اپنی کیل ایک ٹھوک دی، ان کی سیاست یہاں ختم ہو گئی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا، جو میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک نئی اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کی، تو فیصل آبڑو جو ہے اس نے اپنی سیاست کیریئر کے ساتھ ساتھ وہ ابھی کہیں جا نہیں پائیں گے، ابھی کسی کو فیس نہیں کر پائیں گے، تو اپنے لیے بڑی مشکلات انہوں نے کھڑی کر دی ہے۔ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف بھی اس کی ممبرشپ بھی کینسل کرے گی، اور وہ ابھی کچھ گھنٹوں میں ہو جائے گی۔ اور یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یہ منظور ہو گئی ہے، اس ترمیم کے بارے میں ویسے آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی ایمرجنسی کیوں ہے، اتنی جلد بازی کیوں ہو رہی ہے؟ ایسا کیا ہو گیا اس ملک میں کہ راتوں رات جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جعلی وزیر اعظم باکو کے دورے پہ تھے، انہوں نے کیبنٹ کی میٹنگ کو ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے وہ ہیڈ کیا، اور ویڈیو لنک کے ذریعے کیبنٹ سے اس کو اپروو کیا، پھر اس سے بڑھ کے اس نے اپنا دورہ مختصر کر کے باکو سے پاکستان پہنچے۔ تو اتنی ایمرجنسی کس چیز کی ہے؟ کیا اتنے یہاں پہ ایسے کیا حالات بن گئے ہیں کہ ان کو اتنی جلد بازی کر رہے ہیں؟ دوسری بات کہ یہ 17 سیٹوں والے ہیں، 17 سیٹوں والے کیسے کسی آئین کو چھیڑ سکتے ہیں؟ کیسے کسی آئین کو مسخ کر سکتے ہیں؟ 73 کی آئین کو یہ مسخ کرنے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں جمہوریت کا جو گلا ہے وہ گونڈنے جا رہے ہیں، جو سیول سپریمیسی کی بات ہوتی تھی، جو پاکستان میں ایک جمہوریت کا ایک راگ جو لگاتے تھے، وہ ختم کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یہ خود غیر آئینی لوگ ہیں، یہ غیر آئینی طور پہ آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ 17 سیٹوں کے لوگ کیسے اس ترمیم لا کے اس آئین کو چھیڑ سکتے ہیں؟ اور اس میں جو چیزیں ہیں وہ تو پاکستان میں جمہوریت کا گلا گونڈ رہے ہیں، سول سپریمیسی ختم کر رہے ہیں، آواز کو دبا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ 27 کر لیں، 26 کر لیں، 28 کر لیں، جب بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئے گی، اور وہ آئے گی انشاءاللہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی، ہم 30ویں 35ویں ترمیم کر کے سب کو اڑا کے رکھ دیں گے انشاءاللہ۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی گورنمنٹ آئے گی تو آپ ان ساری چیزوں کو ریورس کریں گے؟ جی بالکل، انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ آئے گی، ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئیں گے، عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم ضرور بنے گا، اور جب بھی ہم گورنمنٹ میں آئیں گے، جتنی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی ترمیم انہوں نے اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، اس آئین کی شکل کو بگاڑا، اس کو مسخ کیا، جمہوریت کا گلا گھونٹا، سول سپریمیسی کو تباہ و برباد کیا، ہم یہ ساری چیزیں واپس لیں گے۔ کیا آپ اس چیز کو بھی ریورس کریں گے کہ پاکستان کے جو فیلڈ مارشل صاحب کو قومی ہیرو ڈکلیئر کیا گیا ہے اور پھر انہیں ایک امیونٹی دی گئی ہے اور انہیں ایک عہدہ دیا گیا ہے، ان کے لیے ایک نئی پوسٹ کریٹ ہوگی ظاہر ہے CDF کی، یہ ساری چیزیں بھی آپ ریورس کریں گے؟ دیکھیں جی، جو اصلاحات ہوتے ہیں وہ سویلین بالادستی کے لیے ہوتے ہیں۔ جو اصلاحات کیے جاتے ہیں تو اس اصلاحات میں یا اس ترمیم میں سویلین بالادستی کہاں ہے؟
اس میں تو ترمیم میں تو ایک فرد واحد کو سب کچھ نوازا گیا ہے، صدر پاکستان کو استثناء حاصل ہے، اور استثناء کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جب آپ جتنے بھی ماڈرن ورلڈز دیکھیں، آپ جتنے بھی جمہوریت جو مضبوط ڈیموکریٹک ملک ہیں، جہاں پہ قانون ہے، جہاں پہ آئین ہے، وہاں پہ کسی ایک مثال ہمیں دے دیں جہاں پہ کسی بھی شخص کو، چاہے وہ صدر پاکستان ہو، چاہے وہ جیسے فیلڈ مارشل صاحب ہیں، کوئی ایک بندہ ہمیں بتائے جس کو استثناء حاصل ہو۔ استثناء کا مطلب کیا ہے؟ امیونٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا کیا ایسا خوف ہے؟ یہ تو سینیٹر صاحبان کو بھی استثناء دے رہے تھے، یہ تو وزیر اعظم صاحبان کو بھی دینے جا رہے تھے، یہ تو گورنرز کو بھی دینے جا رہے تھے، یہ تو عمران خان کا خوف ہے کہ انہیں روک دیا گیا۔ اگر وزیر اعظم کو یہ استثناء دیتے تو وہ عمران خان صاحب کو بھی ملتی اور وہ جیل سے باہر آتے، اور وہ جس دن جیل سے باہر آئیں گے تو یہ سسٹم تتر بتر ہوگا، اس ملک میں ایک نیا نظام آئے گا، اور پاکستان تحریک انصاف 2/3 میجورٹی کے ساتھ آئے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ استثناء فیلڈ مارشل صاحب کو نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کسی ایک شخص کو بھی نہیں ملنی چاہیے، نہ صدر پاکستان کو، نہ فیلڈ مارشل صاحب کو۔ تاحیات عہدے کہاں ہوتے ہیں؟ تاحیات مراد کس کو ملتے ہیں؟ دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم تھے، جب ان سے چادر کا سوال ہو سکتا ہے تو اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، تو ان سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ ان کو استثناء کیوں حاصل ہے؟ جب ہمارے پیغمبروں کو استثناء حاصل نہیں تھا، وہ اکاؤنٹیبل تھے، تو ان افراد کو کیسے استثناء حاصل ہو سکتا ہے؟ ویسے ایک تجزیہ پاکستان کے اندر ہے سر، میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے جرنلسٹ، نجم سیٹھی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خان کا شاید کوئی ڈر ہے یا خوف ہے۔ آپ چونکہ حالات کو ظاہر سسٹم کا حصہ ہے، سسٹم کے اندر سے ہو کر دیکھ رہے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہو رہا ہے، کیوں استثناء دی جا رہی ہے؟ بالکل، میں اس بات سے متفق ہوں۔ دیکھیں، نواز شریف کیا کہتے تھے کہ جی جنرل فیض کو عمران خان لے کے آئے تھے اور اس کو تاحیات ایکسٹینشن دینی تھی انہوں نے، یہی ان کا ورژن تھا نا ریجیم چینج سے پہلے۔ تو آج کیوں پھر تاحیات مراد دیے جا رہے ہیں، ایکسٹینشنز دیے جا رہے ہیں، استثناء دی جا رہی ہے؟ وہ فیلڈ مارشل صاحب کو جب تک وہ ہیں تو وہ جوائنٹ آف سٹاف کے وہ چیئرمین رہیں گے، تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ نواز شریف کا وہ بیانیہ کہاں گیا؟ یہ سارا ڈر جو ہے، دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، شمع جنیجو جو تھی، جنہوں نے یو این میں پی ایم صاحب کی تقریر لکھی، وہ کہتے ہیں، وہ اس نے کہا ہے کہ یہ عمران خان کے ڈر سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کا وزیر قانون کڑے ہو کے فلور پہ کہہ رہا ہے کہ جی ایک شخص آئے گا اور وہ فیلڈ مارشل صاحب سے عہدہ واپس لے گا، یہ عہدہ تو اعزازی ہے، ہم کیوں واپس لیں گے؟ تو یہ سارا ڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ہے، یہ سارا ڈر تحریک انصاف کا ہے، اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ جب ہماری گورنمنٹ آئے گی تو ساری چیزیں ریورس ہوگی۔ ویسے تب تو ہوں گے ریورس، لیکن اس سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ اب یہ عیسائی ترمیم کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ ملک بھر میں تحریک چلائیں گے؟ کیا کریں گے؟ چونکہ جو تحریک تحفظ آئین ہے، انہوں نے تو بارہ ملک بھر میں مظاہروں کی ایک کال دے دی ہے، آپ لوگ کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ جب 1973 کا آئین بنا تھا نا، تو اس میں بڑے مشکلات تھی، اس میں مہینے لگے، اس میں 80 سے زیادہ اجلاس ہوئے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد تھے، بھٹو صاحب تھا، نواب زادہ نصر اللہ صاحب تھے، انہوں نے ایک مسودہ ڈرافٹ تیار کیا، اور اخبارات میں اشتہارات دیے گئے، لوگوں سے تجویز مانگی گئی، سول سوسائٹی سے، وکلاء سے مشاورت کی گئی، اس کے بعد ایک 73 کا آئین بنا، اور آج دیکھ رہے ہیں کہ اسی 73 آئین کو جو 9 مہینوں میں یا 10 مہینوں میں یا اس کے 100 اجلاس کے بعد بنا تھا، وہ 9 گھنٹوں میں مسخ کر دیا گیا ہے۔ جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے، ہم بھرپور اس کی مذمت کریں گے، یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ہم پاکستان میں جو جمہوریت کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور جو سول سپریمیسی کا گلا یہ دبا رہے ہیں، ہم اس کی بھرپور مذمت کریں گے، ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ بھی آئیں گے، ہم اپنے لیگل آپشنز بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم یہ اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو اپنا مارچ شروع کرنے جا رہی ہے اپنی تحریک کے حوالے سے، تحریک انصاف اس کے بالکل بیک پہ کھڑی ہوگی، اور آپ سڑکوں پہ مذمتی تحریک دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سر ایک کیس کر دیا گیا ہے، اور یہ محترم سہیل خان آفریدی صاحب کے اوپر کر دیا گیا ہے، اور اس میں ان کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ ریاست مخالف ہے، یہ انسٹیٹیوشنز کے خلاف ہے، یہ عوام کو اکسا رہی ہے، یہ عوام کو بھڑکا رہی ہے انسٹیٹیوشنز کے خلاف، ریاست کے خلاف۔ دیکھیے، مجھ سے پہلے بھی یہ کوشچن ابھی گھنٹے پہلے ہوا تھا کہ آپ لوگ بڑے سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، تو میں نے بڑی طریقے سے ان سے بات کی، دیکھیے کہ 9 مئی سے لے کے آج تک جو ہمارے ساتھ ہوا، جو پولیٹیکل سپیس ہماری چھینی گئی، جو ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، جو ہماری سیٹیں چھینی گئی، جو ہماری حکومتیں چھینی گئی پنجاب میں اور فیڈرل میں، ہم تو وہ حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ 20 سالوں سے یہاں پہ آپریشن جاری ہے قبائل ایریاز میں، آپ قبائل علاقوں میں جائیں، وہاں کی سٹوریز تو پڑھیں،
جو सीएम साहब ने कहा है अडियाला जेल के बाहर, तो उसने लार्जर पर्सपेक्टिव में कहा है। दूसरी बात है कि ये बात इससे पहले कई एमएनएज ने फ्लोर पे कही। इस गुफ्तगू की वीडियोस मौजूद है, तो तब क्यों इतना ववेला नहीं मचाया गया, तब इतना शोर क्यों नहीं हुआ? जब सीएम साहब ने ये बात छीड़ दी, एक लार्जर पर्सपेक्टिव में उसने कह दी, तो अब इस पे शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि 8 तारीख से लेके आज तक सोहेल आफरीदी साहब इससे हजम नहीं हो रहे। सोहेल आफरीदी का नाम सुनते हैं तो इनके अवसान खता हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे 6-7 हज़ार लोग जो इनके पे रोल पे हैं, इसमें काफी सारे लोग हैं जो इनके पे रोल पे हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं सोहेल आफरीदी के खिलाफ। लेकिन हम ना घबराने वाले हैं, ना हम झुकने वाले हैं, ना हमारी आवाज दब सकती है। हम जो हकीकत है वो बयान करते रहेंगे। लेकिन सर स्टेटमेंट तो बड़ी सख्त है, आप लोगों ने सिक्योरिटी इदारों के ऊपर इल्जाम लगा दिए कि भाई वो मसाजिद के अंदर, वो मसाजिद का अपना तकद्दुस है। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है जनाब शेख साहब। देखिए, मैंने पहले भी सुरा में बात की है कि ये लार्जर पर्सपेक्टिव में ये बात की गई है। इसमें किसी इदारे को हमने टारगेट नहीं बनाया, हमने एक हकीकत जो है वो अवाम के सामने रखी है। इसमें बड़ा सिंपल सा किस्सा है, इसमें इतनी कोई सख्त जबान या सख्त जुमला ये नहीं है। ये हमने मतलब जो वहाँ वहाँ होता रहा है, हमने एक छोटी सी इस मिसाल उसकी आपके सामने रखी है। आप जब उसकी इस चीज की वीडियोस मौजूद हैं। नहीं, क्या इससे भी कुछ ज्यादा होता रहा सॉरी है? क्या क्या इससे भी ज्यादा कुछ होता रहा है? सर, ये जो वाकया है, मैंने आपको पहले कहा है कि इकबाल अफरीदी साहब ने इस वाकये को फ्लोर पे बयान नहीं किया। क्या कबाइल की वीडियोस नहीं मौजूद सोशल मीडिया पे इन वाकयात के मुतालिक? अ, इससे ज्यादा जो अगर आप वहां की कहानियां सुनेंगे तो बहुत कुछ। देखिए, 20 सालों से यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन ना करें। मिलिट्री ऑपरेशन किसी चीज का हल नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन से दहशतगर्दी खत्म नहीं होनी। आपने आखिर में मुज़ाकरात ही करने हैं, तो वाई नॉट डे वन से हम मुज़ाकरात करें। हम अभी भी मुज़ाकरात के हामी हैं। अभी जो हमारा जिरगा हो रहा है 12 नवंबर को, इसके बाद आप बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज और बहुत बहुत पॉजिटिव कदम जो है ये देखेंगे कि हम किस तरह इस सूबे में अमन अमान की तरफ जाएंगे। सर मुनीफ फारूक साहब, बैरिस्टर मुनीफ फारूक साहब ने बल्कि एक वीलॉग किया है, उन्होंने कहा ग्लव्स आर ऑफ। अब खबर पख्तूनख्वा पर नजरें जमा दी गई हैं और अब टारगेट सिर्फ सोहेल खान अफरीदी है। ग्लव्स आर ऑफ यानी कि अब आई बॉल टू आई बॉल होगा, अब लड़ाई होगी। ये बकायदा से उन्होंने वीलॉग में कहा है। जी बिल्कुल, मैंने उनका वीलॉग भी देखा है और आपने फैसल वाडा का बयान भी देखा होगा कि अगर हम तहरीक इंसाफ जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आती है तो पेंटा लगेगा और पाबंदी लगेगी। तो ये वही फैसल वाडा साहब हैं जिन्होंने सेनेट के बाहर खड़े होकर कहा कि मदनियात का बिल आ रहा है, किसी का बाप रोक के दिखाए। फिर इमरान खान साहब ने रोक के दिखाया था। और फैसल वाडा साहब को अब भी ये पैगाम है कि जब भी इमरान खान साहब कॉल देंगे तो लाखों करोड़ों लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग इस्लामाबाद आएंगे। आपने पहले भी शेल फेंके, आपने पहले भी रबर बुलेट्स का इस्तेमाल किया, आपने कंटेनर्स खड़ी किए, आपने खंदकी खोदी, आपने आखिर में जो है 26 नवंबर की रात सीधी गोलियां चलाई। तो इंशाल्लाह लाखों लोग जो होंगे वो सोहेल आफरीदी की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे। तो फिर हम देखते हैं कि आप हमारा पेंटा लगाते हैं, जो भी करते हैं, फिर ये देखा जाएगा। जहां ग्लव्स ऑफ की बात आप कर रहे हैं, जो मुनीब फारूक साहब की स्टोरी थी या वीलॉग जो मैंने भी देखा था और सब पूरी दुनिया ने देखा होगा। देखिए, हमें पॉलिटिक अब मसला क्या है। सोहेल आफरीदी जो है वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव है। हाँ। वो एक आईनी और कानूनी रास्ते से आए हैं। ऑन द फ्लोर पे उसने नए वोट लिए हैं। वो एक मैंडेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव है। इमरान खान साहब की मर्जी है, वो जिसको सीएम बनाते हैं, उनके नामजद वजीर आला है। तो मसला क्या है? हम कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं आए। हमारा मैंडेट इस सूबे में है, हमारा वोट इस सूबे में है। हम किसी की बिसाखियों पे नहीं आए, हमने वोट लेके यहाँ पे पहुंचे हैं। हमने अपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो यहाँ के फैसले भी हम करेंगे। अगर सोहेल खान अफरीदी साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो किसी के इसके बाप में जुर्रत नहीं है। अच्छा। ये कोई बच्चों की और मकाना सोच रखते हैं कि हम सोहेल आफरीदी साहब को गिरफ्तार करेंगे। गिरफ्तार करना तो छोड़िए, कोशिश करके दिखाए। ये अगर छोटी सी भी ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो पूरा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त सोहेल आफरीदी के पुश्त पे खड़ा है। आपने कल के मनाजिर देखे होंगे कि जिस तरह वो गाड़ी से निकलते हैं और वो बीआरटी में सफर करते हैं, उसके बाद स्टेशन से निकल के हजारों लोग सिर्फ हाथ मिलाने के लिए उसके इर्द गिर्द खड़े थे। आज वो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन गए हैं, आज वो एक मदरसे पे गए हैं। अभी उसकी फुटेज अभी आनी है। वो फुटेज आप देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा उसके पीछे खड़ा है, जिस तरह पूरा तहरीक इंसाफ मुतहिद होकर उसके पीछे खड़ी है, जिस तरह पूरी पार्टी उसके साथ खड़ी है, जिस तरह इस सूबे का नौजवान इसके साथ खड़ा है। अगर ऐसी कोई भी
احمقانہ یہ سوچ رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو اس کے نتائج بہت برے ہوں گے۔ سر ون لاسٹ کمنٹ، یہ جو سیف اللہ ابرو صاحب نے کیا ہے، اسے آپ غداری تصور کرتے ہیں؟ ایک غدار سے بھی بڑھ کے ہے۔ سینٹ کی سیٹ آپ کو پتا ہے یہ کوئی عوام کے ووٹ سے تو نہیں آتی نا، ایم پیز ان کو ووٹ دیتے ہیں۔ جی پارٹی نے اس پہ ہاتھ رکھا تھا، پارٹی نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، پارٹی نے اس کو سینیٹر بنایا تھا، اس کی تو اپنی کوئی فوٹنگ تھی ہی نہیں۔ پارٹی نے ایک موقع دیا سندھ سے، اس کو جب موقع ملا تو اس نے خان کے پیٹ میں چھرا گونپا، اور اس سول سپریمیسی کی جو ہمارے یہاں بیانیہ ہے، جو ہماری جنگ ہے، جو ہم سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں پارلیمان کے اندر پارلیمان کے باہر، اس میں اس نے اپنا جو ہے اس تحریک میں اس نے چھرا گونپا ہے، اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی نہ تحریک انصاف نہ پاکستان کی عوام۔